یہ کہانی کھانے کی ایک پلیٹ کی نہیں بلکہ یہ کہانی ہے نیت کی۔ ایک گھر کا پکا ہوا کھانا جب پڑوسن کی نظر سے گزرا تو وہ اس کی گندی نیت سے بچ نہ سکا۔ اس کھانے نے صرف بھوک نہیں مٹائی بلکہ رشتے، عزت، اعتبار سب آزمائش میں ڈال دیے۔ آخر اس عورت نے ایسی حرکت کیوں کی، یہ وجہ جاننے کے لیے کہانی کو مکمل دیکھیں۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر تھا جو سادہ مگر منظم تھا۔ وہاں کی رہنے والی عورت نائلہ ابھی تازہ کھانا پکا کر فارغ ہوئی تھی اور اسے ڈانٹنے لگی کیونکہ اس نے سوچا دوپہر کو سب مل کر کھائیں گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ اس کے بعد نائلہ باورچی خانے سے اطمینان سے باہر نکلی اور دل میں اس کے سکون تھا کہ گھر کا کام آج وقت پر ہو گیا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ بچوں کو جا کر سکول سے ہی لے آؤں۔ ابھی نائلہ گھر سے باہر نکلی ہی تھی اور اسے جاتا ہوا دیکھ کر اس کی پڑوسن شبو سیدھا چپکے سے اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی اور باورچی خانے میں جا کر اس نے جب دیکھا تو وہاں دیگچی میں تازہ کھانا پکا ہوا تھا۔ شبو بہت ہی گندی نیت کی مالک تھی، وہ ہمیشہ کنجوسی سے کام لیتی۔ گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی کوشش ہوتی کہ مفت میں ہی کہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ اب شبو نے دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر تازہ پکا ہوا کھانا اور روٹیاں موجود تھیں، جسے دیکھ کر شبو کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ خود سے کہنے لگی، واہ، اتنا تازہ کھانا، وہ بھی اتنی مقدار میں، آج تو واڑے نیارے ہو گئے، مزہ آ جائے گا۔ اب اس نے جلدی سے اپنے لیے کھانا ڈالا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ ایک نوالا، دو نوالے، اصل میں یہ بھوک نہیں تھی بلکہ یہ حد پار کرنا تھا۔ نیت کی اس قدر بھوکی عورت جاہلوں کی طرح کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی پلیٹ میں کھانا ختم ہوتا تو وہ جلدی سے دوبارہ ڈال لیتی۔ نوالا نوالا کر کے وہ پلیٹ بھرتی گئی اور ضمیر اس کا خاموش ہو چکا تھا مگر ہاتھ چلتے ہی جا رہے تھے۔ نائلہ کے گھر کا کھانا کھا کھا کر شبو کا پیٹ تو بھر گیا مگر نیت اس کی ابھی بھی نہیں بھری تھی۔ مگر جب اس کی نظر سالن کی دیگچی پر پڑی تو اسے احساس ہوا کہ سالن تو بہت ہی کم مقدار میں رہ گیا ہے، اب بات چھپ نہیں سکتی۔ شبو نائلہ کے گھر آنے سے پہلے ہی اب جا چکی تھی۔ ادھر نائلہ جب گھر پہنچی اور باورچی خانے میں کھانا لینے کے لیے آئی تو باورچی خانے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ اس نے جو کھانا پکایا تھا اسے ڈھانپ کر رکھا تھا مگر اب کھانا کھلا پڑا تھا اور اس کی مقدار بھی بہت کم تھی۔ اب وہ بیچاری کبھی کھانے کو دیکھتی تو کبھی حیران ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ آخر کس نے ایسی حرکت کی ہے۔ اگر کسی کو کھانا چاہیے ہی تھا تو مجھ سے مانگ لیتا، میں دے دیتی، یوں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب نائرہ بیچاری خاموش باہر صحن میں چارپائی پر آ کر بیٹھی۔ اس نے کوئی شور نہیں مچایا، خاموشی سے سوچا، کیونکہ بعض باتوں کا جواب الفاظ سے نہیں عمل سے ہوتا ہے۔ ادھر شبو چوری کر کے مفت کا کھانا کھا کر ندامت محسوس کرنے کی بجائے الٹا خوش تھی اور فخر سے محلے کی نچو خالہ کے پاس جا کر ساری کہانی بتانے لگی کہ کس طرح اس نے چوری کر کے کھانا کھایا اور نائلہ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب کھانے کا وقت ہوا تو نائرہ نے جو بچا ہوا کھانا تھا وہ لا کر سب کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا شوہر، بچے سب مزے سے کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کے گھر والے محسوس تو کر رہے تھے کہ کھانے کی مقدار بہت کم ہے، مگر کسی نے بھی نائلہ سے کوئی سوال نہ کیا، کیونکہ انہوں نے سوچا شاید کھانا بنا ہی اتنا تھا، اسی لیے ہمارے سامنے اتنا رکھا گیا۔ جب اگلا دن ہوا تو نائلہ کے گھر نجو خالہ آئیں اور کہنے لگیں، نائلہ، کیا تمہیں پتا ہے کل تمہارے گھر سے جو کھانا چوری ہوا تھا وہ کس نے کیا ہے؟ جب نائلہ نے کہا نہیں تو نجو خالہ نے ساری کہانی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ کھانا کسی اور نے نہیں، تمہاری پڑوسن نے کھایا ہے۔
अभी नचो खाला नायला को सच बताकर घर से बाहर निकली ही थी कि इतने में शब्बो वहां आई और नायला से हंसते हुए कहने लगी, बहन आज तो बहुत भूख लगी है, बताओ क्या बनाया है। तो नायला गुस्से से कहने लगी, कल भी तुमने मेरे घर से खाना चोरी किया, अगर तुम्हें भूख थी तो मुझसे आकर मांग लेती, मैं दे देती। अब जो कि तुमने कल चोरी की थी इसलिए तुम्हें देने के लिए मेरे घर में कुछ नहीं है, चली जाओ यहाँ से। सच सुनकर नायला के पड़ोसन की आंखें तो झुक गईं, मगर फिर भी वो उसको कबूल करने को तैयार नहीं थी। लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि खामोशी भी आईना होती है। दीवारें वही थी, घर वही था और गांव भी वही था, मगर दोनों पड़ोसनों के दरमियान अब फासला बढ़ चुका था। कभी भी उन दोनों का रास्ते में जाते हुए आमना सामना होता तो वो एक दूसरे पर गुस्से की नजर तो डालती, लेकिन बिना बात कहे चली जाती। खाना तो नायला के घर आज भी पक्का है, मगर अब वो एहतियात के साथ, क्योंकि हरने वाला सिर्फ जायका नहीं बल्कि एतमाद होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, बगैर इजाज़त लिया गया निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, रिश्तों में दरार डाल देता है। इसीलिए इज्जत और हद पर ताल्लुक की बुनियाद होनी चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.